يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو میرے بھائی اور بزرگ میری بات سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں اگر میری آواز آ رہی ہے تو میری ان سے التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ ذرا سی حرکت کر لیں. جو یہاں میٹ پر چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا سا آگے آ جائیں. آپ حرکت کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، حرکت میں برکت ہوتی ہے. اور جو ہمارے دوست احباب آبادی میں، بستی میں ادھر ادھر دکانوں پر یا بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اب تو آپ اپنے اس پروگرام کے اندر آ جائیے. حضرات علماء کرام آپ کی بستی میں، آبادی میں تشریف لا چکے ہیں. اصل حضرات علماء کرام آپ کے پاس، آپ کی بستی میں آتے ہیں تو اصل تو یہ ہے کہ یہاں صبح سے آپ کے مدرسے میں جو آپ کے یہ ننھے سے چھوٹے چھوٹے سے بچے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، دین کی بنیادی باتیں حاصل کر رہے ہیں. اصل تو ان بچوں کا پروگرام ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آبادی اور گاؤں کے جلسے میں جو سال بھر میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس پروگرام میں ہم اگر اپنے کام کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی ضروریات کو آگے پیچھے نہ کریں، اس میں رد و بدل نہ کر کے جلسہ کام میں نہ آئے، تو پھر ہمارا یہ پروگرام کرنا، ہمارا یہ جلسہ کرنا، علماء کا یہاں آنا جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو صبح سے آپ کے یہ ننھے سے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے جو یہاں آپ کے مدرس ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے ذمہ دار ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب ہیں اور ان کے دوسرے احباب اساتذہ یہاں پورے سال جو ان بچوں پر محنت کرتے ہیں، جو ان کو پڑھاتے ہیں. اصل تو یہی ہے کہ ان بچوں کا پروگرام ہم سنیں. ان بچوں نے کیا سیکھا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کیا ان کے جذبات ہیں، کیا ان کے احساسات ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، کیا فکر ہے. یہ اصل چیز ہے. علماء تو آپ کے پاس کبھی بھی پورے ساتھ آپ کی آبادی میں، مسجدوں میں، کبھی مجلس ذکر کے توسط سے، کبھی اپنے چچے کے واسطے کسی نہ کسی ذریعے سے آتے رہتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے اپنی محنت کی، خون پسینے کی کمائی کا جو پیسہ کمایا تھا، رات دن ایک کر کے جو پیسہ ہم نے حاصل کیا تھا، جس میں ہم نے گرمی نہیں دیکھی، برسات نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، ایسی سرد ہواؤں میں، سرد لہروں میں ہم نے اپنے کام کاج میں لگے رہے. وہ پیسہ ہم نے کمایا اور کما کر کے محنت سے پیسہ ہم نے مدرسے کو دیا، مدرسے والوں کے دیا ہے. ان پر جو خرچ کیا ہے، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں
تاکہ ہمیں آگے چل کر کے اس کا اندازہ ہو. پھر ہم جب اپنے بچوں کی محنت کو دیکھیں گے، کوشش کو دیکھیں گے، ان کی تعلیم کو دیکھیں گے، ان کی تربیت کو دیکھیں گے، ان کی قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز کو دیکھیں گے، ان کے لب و لہجوں کو دیکھیں گے، تو احساس ہوگا کہ ہمارا پیسہ صحیح لگ رہا ہے، صحیح خرچ ہو رہا ہے. ہمارا پیسہ جو ہم نے لگایا ہے وہ اکارت نہیں جا رہا، بیکار نہیں جا رہا ہے، وہ صحیح لگ رہا ہے، جس کا صلہ اور بدلہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی دے گا، جس کا صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی محفوظ کر رہا ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے اندر کام آئے گا، ہماری آخرت میں کام آئے گا. جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، تو پھر یہی پیسہ، یہی مال جو وہاں کی کرنسی بنے گی، یہاں کی جو نیکیاں ہم حاصل کریں گے، ہماری قبر میں آخرت میں کام آئے گی. وہاں پھر کسی کی ہمیں ساتھ کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے آواز ذرا سی ایگو کم کرو. اس لیے کہ مقصد ہے بات کو پہنچا دینا. تو بات کو پہنچانے کے لیے بغیر ایگو کے بھی کام چل سکتا ہے. بہرحال ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہم سال بھر میں کم سے کم ایک دفعہ اپنی مصروفیات اور ضرورت کو ذرا سا آگے پیچھے کر کے، یہ 2 بجے تک کا آپ کا جلسہ ہے، اپنے کام کو 2 بجے تک مؤخر کرتے، صبح 10 بجے سے پہلے کام سے فارغ ہو جاتے، جلسہ گاہ میں آتے، اپنے ان بچوں کا پروگرام سنتے، ان کی تلاوت سنتے. مجھے الحمدللہ اس بات پر فخر ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب دعوت برکاتہم، آپ کے مدرسے کے ذمہ دار، آپ کی مسجد کے امام و خطیب الحمدللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں اور بڑے بڑے وہاں پر ہاسٹل ہیں، بڑے بڑے وہاں رہنے کے انتظام ہیں، جیسی محنت وہاں ہے، اس سے زیادہ محنت حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب اپنے اساتذہ سے کرا رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے کام لے رہے ہیں. ان بچوں کی تلاوت سن کر کے دل باغ باغ ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان بچوں کی تلاوت سنتے ہی چلے جائیں. بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے اچھے لہجے میں، بڑی ادائیگی اور مخارج کے ساتھ یہ بچے آپ کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جو آپ کا مستقبل ہے، جو آپ کا فیوچر ہے، جو آپ کو کام آنے والا ہے. آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے. یہ ہمارے لیے یہ ارادہ کرے نہ کرے، یہ نیت کرے نہ کرے، تب بھی ہمارے مرنے کے بعد ان کے نیکیوں کا ثواب، ان کے قرآن کریم سیکھنے کا ثواب اور ان کے آگے پڑھانے اور سکھانے کا ثواب ہماری قبروں کے اندر بھی انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. انشاءاللہ یہ 100% میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. بہرحال بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہ ماحول اب سے 50 سال پہلے سے مختلف ماحول ہے. آج کا جو وقت ہے یہ ترقی یافتہ اس کو زمانہ کہا جاتا ہے. اس میں تیز رفتار سواریاں ہیں، ہر آدمی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. آج فراٹے مارتی ہوئی سواریاں اور کاریں ہمیں دستیاب ہیں، مہیا ہے. زندگی بھر کی جینے کی جو سہولیات ہیں آسانی سے ہمیں اویلیبل ہیں، میسر ہیں. آسانی کے ساتھ سواریاں بھی میسر ہیں. کھانے پینے کے جتنے اسباب و سامان ہیں آج ہمیں آسانی سے دستیاب ہیں. ہر آدمی کے گھر میں
2 वक्त नहीं, 3 वक्त नहीं, 4-4, 5-5 वक्त चूल्हा जल रहा है। उसके घर में हर वक्त आदमी को अब चूल्हा न जलाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आग सुलगाने की भी जरूरत नहीं है। पहले आग सुलगाने में कितनी मशक्कत परेशानी हुआ करती थी। रात में आग को महफूज करके रखा जाता था, फिर सुबह में उस आग को दूसरी आग के जरिए से दूसरी लकड़ियों में, दूसरी चीजों में लगाया जाता था। लेकिन आज तो मेरे भाइयों लेटर का जमाना है, लेटर जलाते हैं, आसानी से आग जल जाती है। तो हर आग के जमाने में हर आदमी सुकून की तलाश में है, राहत की तलाश में है। हर आदमी सुकून तलाश कर रहा है। हर आदमी की जुस्तजू, मेहनत, कोशिश ये है कि मुझे सुकून मिल जाए, मेरी जिंदगी के अंदर सुकून हो जाए, मेरे कल्ब के अंदर सुकून नसीब हो जाए। हर आदमी की यही फिक्र है। उसी फिक्र की वजह से वो आदमी किसी मनसब, किसी ओहदा की तलाश में लगता है। आदमी सुकून की तलाश में एक अच्छा मकान बनाने की कोशिश करता है। एक आदमी सुकून की तलाश में, राहत की तलाश में माल कमाने की कोशिश करता है। एक आदमी सुकून की तलाश में, राहत की तलाश में रात दिन पैसा कमाने की धुन में लगा रहता है। इन सब का मकसद ये है कि मेरी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाए, मेरी जो राहत की जिंदगी है उसके अंदर सुकून नसीब हो जाए। मेरी सबकी जुस्तजू यही है। सब असबाब और वसाइल और ज़राए आदमी जो भी हासिल करता है वो उसका मकसद यही होता है। अच्छे मकान बनाने का मकसद ये है कि मुझे सुकून मिल जाए। दौलत कमाने का मकसद ये है कि मुझे सुकून मिल जाए। ओहदा मनसब तलाश करने का, जुस्तजू करने का मकसद ये है कि मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस सुकून की तलाश में हमारी जिंदगी बेसुकून हुई जा रही है। इस सुकून की तलाश में बेसुकूनी के शिकार हो रहे हैं। जहां हमने सुकून चाहा था, जिस जगह हमने सुकून को तलाश किया था, जिस जगह हमने सुकून को ढूंढा था, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वहां सुकून हमें नसीब नहीं हो रहा है। सुकून हमें कहाँ मिलेगा? सुकून क्या असबाब और दौलत के बढ़ाने में है? सुकून क्या मालो दौलत की ज्यादती और कसरत में है? क्या सुकून ओहदा और मनसब में है? क्या सुकून आदमी की दुनिया की फरावानी के अंदर है? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सुकून हमें इन चीजों के अंदर नहीं मिलेगा। अगर हम दुनिया में और आखिरत में सुकून चाहते हैं तो सुकून हमें कुरान में मिलेगा, सुकून हमें कुरान के अहकाम में मिलेगा, सुकून हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में मिलेगा, सुकून हमें अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, सुकून हमें अल्लाह की याद में मिलेगा, सुकून हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने में मिलेगा। जहां सुकून तलाश कर रहे हैं, आज तक वहां सुकून किसी को नहीं मिला है। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक दफा एक आदमी ने देखा कि 2 लोग आसाइश में हैं, सुकून में, राहत में है, तो उसकी ये जुस्तजू थी कि मेरे पास दुनिया का माल और सामान मुहैया हो जाए, मेरे पास दुनिया का सामान नसीब हो जाए ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए। तो उसकी ये जुस्तजू थी, तलाश थी। तो उसने चाहा कि मुझे कहीं हजरत ख्वाजा खिजर मिल जाए और उससे मैं दरख्वास्त करूं, उनसे मैं दुआ के रखूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतना माल और दौलत दे दे कि मुझे दुनिया में राहत और सुकून नसीब हो जाए। चुनाचे उसकी जो ये दुआ थी, उसकी जो तमन्ना और आरज़ू थी कि ख्वाजा खिजर मुझे मिल जाए, चुनाचे उस आदमी को ख्वाजा खिजर से एक दफा मुलाकात होगी और मुलाकात के दौरान उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास माल और दौलत की कसरत हो जाए, मेरे पास इतना माल हो जाए कि मुझे अब दुनिया और दुनिया की चीजों से बेफिक्री हो जाए और मुझे राहत और सुकून मिल जाए। ख्वाजा खिजर ने उनसे कहा कि तुम सुकून जहां तलाश करना चाह रहे हो वहां तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। उस आदमी ने इसरार करके 2 बार फिर कहा, फिर 6 बार कहा, कई बार उसने इसरार किया। तो ख्वाजा खिजर ने उनसे कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे सुकून मिल जाए तो इसके लिए तुम ऐसा करो कि जिस आदमी को तुम सुकून और इत्मीनान में
دیکھ رہے ہو تم، میں دعا کر دوں گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا کر دے۔ چنانچہ وہ آدمی مختلف لوگوں سے ملا، مختلف لوگوں سے ملاقات کی، کبھی کسی کے پاس جب اس کو کوئی دیکھتا کہ اس کے پاس آرام و راحت کی ساری چیزیں ہیں، یہ سکون میں ہوگا، اس کے پاس منصب ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس ذمہ داری ہے، یہ سکون میں ہوگا، اس کے پاس مال و دولت زیادہ، یہ سکون میں ہوگا، غرضے کے وہ بہت سارے لوگوں سے ملا، لیکن ہر آدمی کی حالت اس کو ایسی پریشانی کی ملی، اس کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو اس کو سکون والا ملتا ہو۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے وہ ایک جوہری کے پاس پہنچا۔ جب وہ جوہری کے پاس پہنچا تو اس جوہری سے اس نے کہا، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اچھی بلڈنگ ہے، اچھا بنگلہ ہے، اس کے پاس نوکر چاکر ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ چنانچہ کہا کہ اس سے پوچھا کہ اس دل کے اندر یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ آدمی پریشان نہ ہو، ذرا سا میں پوچھ تو لوں، کہیں اگر میں نے کہہ دیا کہ میں اس جوہری کی طرح ہونے کی میرے لیے دعا کر دینا، کہیں یہ آدمی پریشان ہو اور میں بھی اس کی زندگی لے کر کے پریشان ہو جاؤں۔ چنانچہ اس جوہری سے ملاقات کی، بات چیت کی اور اس سے پوچھا کہ اصل میرا مدعا اور مقصد آپ کے پاس آنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بلڈنگ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، نوکر چاکر ہے، حشم خدم ہے اور اولاد بھی آپ کے پاس ہے، اس لیے میری تمنا آرزو یہ ہے کہ میں بھی حضرت خواجہ خضر سے آپ کے طرح ہونے کی میں درخواست کر لیتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ ساری باتیں اس کو سنائی اور کہی تو اس آدمی نے کہا، اس جوہری نے کہا کہ بھائی یہ جس تکلیف سے، جس پریشانی سے میں گزر رہا ہوں، تم کبھی بھی یہ ایسی تکلیف کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے کہ بھئی اسی کیا تکلیف ہے جو کسی دشمن کو بھی اسی تکلیف نہ دے۔ کہا کہ اصل بات یہ ہوئی کہ ایک دفعہ میری بیوی بیمار ہو گئی، جب بیمار ہو گئی تو مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ اس سے الفت تھی اور لگاؤ تھا اور قریب تھا، ایسا لگ رہا تھا شاید اس کا آخری وقت ہو۔ چنانچہ میں رونے لگا اپنی بیوی کے سامنے، اپنے رنج و غم کا، دکھ کا اظہار افسوس کرنے لگا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم اس طریقے سے کیوں رنج و غم کا اظہار کرتے ہو؟ کہ اس وجہ سے کہ مجھے تجھے محبت ہے، الفت ہے، اس وجہ سے مجھے تمہاری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا کہ تم تکلیف نہ کرو، کہ میں تو مر جاؤں گی، تم میرے بعد دوسری شادی کر لو گے، دوسری شادی کرنے کے بعد تمہیں دوسری بیوی مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، کہ ایسا تو سب کہا کرتے ہیں، یعنی بیوی سے سب یہی کہا کر سکتے ہیں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ اچھا نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک استرا لیا اور استرا سے اپنے اندام نہانی یعنی پیشاب کا کام اس نے جڑ سے کاٹ دیا۔ جب وہ کاٹ دیا چند دنوں کے بعد جب اس کا بیوی سے کہا کہ ابھی اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، کہ ہاں سکون ہو گیا، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ چند دن کے بعد عورت صحیح تندرست اور توانا ہو گئی، وہ بیماری اس کی ساری ختم ہو گئی۔ جب بیماری اس کی ختم ہو گئی، اب وہ آدمی ہے وہ بیوی کے لائق تو نہیں رہا، بیوی کی جو ضرورت ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے جو نوکر چاکر اس کے پاس تھے، اب اس کے سامنے وہ بیوی سے اس کی مل رہے ہیں، اب وہ کیا کہہ سکتا ہے، چونکہ اب اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کی جو اولاد تھی وہ ساری اس کی نہیں تھی، بلکہ اس کے نوکر چاکروں کی تھی، کہ جو اولاد تم دیکھ رہے ہو، یہ پراپرٹی جو دیکھ رہے ہو، یہ سب دوسروں کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کی طرح ہو جائے۔ بہرحال جب اس آدمی کو اطمینان ہو گیا کہ دنیا میں جن لوگوں سے میں ملا ہوں کوئی بھی سکون اور راحت میں نہیں، سب ہر آدمی پریشانی میں ہے، چنانچہ حضرت خضر سے وہ ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد جو وقت دیا تھا ملے، کہا کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا لیکن مجھے کوئی خوشحال نہیں ملا، کوئی ایسا شخص نہیں ملا
جو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو, اللہ کی بڑائی اور کبریائی بڑائی کرنے والا ہو, کوئی مجھے ایسا شخص نہیں ملا ہے. لہذا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامل دیندار بنا دے اور میری زندگی کے اندر کامل دینداری پیدا فرما دے. تو بھائیوں اور بزرگوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم راحت اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں, جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں, ان چیزوں کے اندر سکون اور راحت نہیں ہے. میرے بھائیوں, آدمی مال سے کتابیں خرید سکتا ہے, علم نہیں خرید سکتا. آدمی مال سے دوسروں کی چاولوں سے خرید سکتا ہے, لیکن دلی محبت نہیں خرید سکتا. آدمی مال سے حساب خرید سکتا ہے, لیکن شباب اور جوانی نہیں خرید سکتا. آدمی مال کے ذریعے سے دوائی خرید سکتا ہے, لیکن مال کے ذریعے سے صحت نہیں خرید سکتا ہے. آدمی مال کے ذریعے سے بڑے بڑے منصب حاصل کر سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سکون اور انسان کو چاہیے وہ سکون اس کو نہیں مل سکتا ہے. اس لیے جہاں ہم سکون کی تلاش میں ہیں تو سکون ہمیں کہاں ملے گا؟ سکون اللہ کی ذکر میں ملے گا, اللہ کی یاد میں ملے گا. اللہ کو یاد کریں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی, آخرت کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی. دنیا میں تکلیف اور پریشانی سب کے ساتھ آتی ہے, ایک دیندار کے ساتھ آتی ہے, ایک عالم کے ساتھ بھی بیماری پریشانیاں بھی آتی ہیں, ایک دنیا دار کے ساتھ بھی پریشانی اور تکلیف آتی ہے, لیکن دونوں کی تکلیف میں فرق ہوتا ہے. جب دنیا دار کے پاس تکلیف آتی ہے تو واویلا کرتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, بسا اوقات تو اپنی زبان سے اس طرح کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے کہ زبان سے کفریہ کلمات تک وہ کہہ دیتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی عالم کو, کسی دیندار کو, کسی اللہ والے کو اگر تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف میرے پاس چند روزہ